اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ماہ ربیع الاول کی فضیلت کیا ہے؟ اس مہینے میں سرور دو عالم حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور یہ مقام کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اسی وجہ سے روزہ رکھا کرتے تھے، تو پوچھا گیا تو آپ نے اس کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ جب پیر کے دن کے روزے کو حضور کی ولادت کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے، تو خود اندازہ لگائیں کہ ماہ ربیع الاول شریف کو اللہ کریم نے کتنی شرافت، عظمت اور عزت بخش رکھی ہوگی۔ ربیع الاول کا مہینہ، اس کا چاند طلوع ہوتے ہی عالم اسلام میں خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ ہر چہرے پہ مسکراہٹ، بڑے تو بڑے، بچے اور بچیاں بھی اپنے ہاتھوں میں سبز جھنڈا لے کر حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کا والہانہ جو ہے اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ دیگر تمام مہینوں پر شرافت رکھتا ہے۔ تکوینی لحاظ سے انسان کے کمال میں مختلف قسم کا اثر رکھنے والے لمحات، دن، رات اور مہینوں سے ہٹ کر کچھ ایسے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں کہ جن کو بہت زیادہ اہمیت ہے، اور بعض لمحات اور ایام ایک خاص قسم کے تقدس کے مالک ہوتے ہیں۔ اولیاء الہی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جتنی برکات اور مہربانیاں حاصل ہوئی ہیں، وہ کامل ترین انسان یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس وجود کی برکت کی وجہ سے، جو اس مہینے میں اس دنیا میں آپ تشریف لے کر آئے تھے۔ اس مہینے کی شرافت دیگر تمام مہینوں سے زیادہ ہے، اور یہ مہینہ حقیقت میں دیگر مہینوں کی بہار ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی وجود کی وجہ سے ہی تمام شرافتیں، رحمتیں، دنیاوی اور اخروی عنایات اور نبوت اور امامت، قرآن اور شریعت نازل کی گئی۔ یہ مہینہ گراں قدر ترین مہینہ ہے۔ یہ باقی مہینوں کی بنسبت ایسے ہی ہے جس طرح دیگر لوگوں کے درمیان حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا مقام ہے۔ الحمدللہ ہم وہ انسان ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا اعزاز اور شرف جو ہے وہ حاصل ہے۔ تو لہٰذا ہر طرف ایک خوشی کا سماں ہے، خوشی کی ایک لہر ہے۔ تو اس مہینے کے اندر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، تو مسلمان اس مہینے کے اندر درود پاک کا وظیفہ کرتے ہیں، کثرت سے پڑھتے ہیں۔ تو آج ہم بھی جو آپ کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہیں، ماہ ربیع الاول شریف کا چاند دیکھ کر ایک ایسا لفظ، ایک ایسی قرآن کی آیت جس کے پڑھنے سے اللہ کریم انسان کی حاجتوں کو پورا فرما دیتے ہیں، وہ لفظ وہ کیا ہے، وہ آیت کیا ہے؟ وہ سورۃ اخلاص کی ایک آیت بھی بنتی ہے، اللہ الصمد۔ کیا لفظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں؟ اللہ الصمد۔ ربیع الاول شریف کا چاند دیکھ کر بزرگ فرماتے ہیں، جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مطلوب ہو، جو شخص چاہتا ہو کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور فضل ملے، تو وہ انسان
اللہ الصمد کا وظیفہ کرے جب چاند عالم اسلام میں طلوع ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ کرم فرماتے ہیں، اس سے اپنے مقصد اور مطالب کے جو ہے حصول کے لیے جو وہ دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس دن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا اقدس پہ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں صرف ایک تسبیح جو 100 دانوں پہ مشتمل ہو یا 100 مرتبہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد ہم جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے۔ یاد رکھیں، صدق کے دل سے وظیفہ کریں۔ ربیع الاول کے ابتدا میں چاند اس کا جب طلوع ہوگا، ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چل جائے گا کہ آج ربیع الاول کا چاند نظر آ گئے، خبروں میں سب ہر جگہ پہ آ جاتا ہے۔ تو ہم نے اس رات عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد 100 مرتبہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کا وظیفہ کرنا ہے، اور اس کے بعد اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، رب کریم کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے، التجا کرنی ہے کہ یا اللہ کریم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تو ہمیں دین اور دنیا کی عزتوں، عظمتوں اور بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ یقین جانیے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل سے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زیارت بھی نصیب ہوگی اللہ کے فضل سے۔ پروردگار عالم جنت الفردوس میں بھی جگہ عطا فرمائیں گے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ اس دن چاند دیکھ کر اللہ الصمد کا عمل کرنے سے اللہ کریم جو ہے نیک لوگوں میں شمار کریں گے، اور اس گھر میں، رزق میں، کاروبار میں، مال و جان میں خیر و برکت کا نزول فرمائیں گے۔ تو آئیں میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اس بابرکت مہینے کا آغاز اللہ کریم کے ان دو نام جو ہے نا اللہ الصمد سے ہم اللہ کریم کے ان ناموں کا وظیفہ کرنا شروع کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ وقت دور نہیں ہے جب مالک ارض و سما، مالک کریم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں دین اور دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے، شان و شوکت اور رفعتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔